اللہ پاک سے عاجزانہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور عافیت میں ہوں، آمین۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ایک بہت اہم موضوع پر ہے۔ وہ موضوع ہے قرض، پریشانی اور دل کی بے سکونی سے نجات کی دعا۔ آج کے دور میں ہر شخص کی زبان پر یہی شکوہ ہے کہ قرض بڑھتا جا رہا ہے، پریشانیاں کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی اور دل کا سکون چھن گیا ہے۔ کبھی ہم کسی دوست سے ملتے ہیں تو وہ اپنے بوجھ کا رونا روتا ہے، کبھی رشتہ دار کی محفل میں بیٹھیں تو وہ اپنی فکروں کا ذکر کرتا ہے۔ غرض ہر دل کسی نہ کسی بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، یہاں تک کہ لوگ ان مسائل سے نجات کے لیے ہر طرح کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ کوئی تعویذ بنواتا ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرواتا ہے، کوئی مزاروں پر جا کر چادریں چڑھاتا ہے۔ لیکن غور کیجئے، کیا واقعی یہ سب راستے ہمیں منزل تک پہنچا سکتے ہیں؟ کیا یہ سب ہمارے بوجھ کو ہلکا کر سکتے ہیں؟ سامعین اکرام، اگر ہمیں ایسی دعا مل جائے جو قرض اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہ ہو بلکہ وہ ہو جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی ہو، تو بتائیے ایسی دعا کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف آخری نبی ہیں بلکہ تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ، ہر تعلیم ہمارے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ اور آج ہم جس دعا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ انہی کی بتائی ہوئی ہے۔ یہ دعا وہ خزانہ ہے جو ہمیں قرض، دکھ، بے سکونی اور ڈپریشن سے نجات دلا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ دعا اتنی قیمتی ہے کہ میں کہوں گا کہ صرف مرد اور عورتیں ہی نہیں بلکہ آپ اپنے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کروا دیں۔ یہ دعا ان کے مستقبل کا سرمایہ ہے۔ یہ دعا زندگی کے ہر مرحلے میں ڈھال بن سکتی ہے۔ اگر آپ اسے زبانی یاد نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، کاغذ پر لکھ لیں، موبائل میں محفوظ کر لیں، لیکن صبح شام اور دن رات اسے پڑھنے کا معمول ضرور بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ایک صحابی کو سکھائی تھی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اسے پڑھنا شروع کیا، قرض میرے اوپر سے اتر گئے، مسائل مجھ سے دور ہو گئے اور دل کو ایسا سکون نصیب ہوا جیسے پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ ذرا سوچئے، وہ کلمات جو ایک صحابی کے لیے ذریعہ نجات بن گئے، وہ کلمات جو آپ اور میں پڑھیں گے تو ہمارے لیے کیسے خزانے کھلیں گے۔ یہ دعا گویا آسمان سے اترا ہوا ایک تحفہ ہے، ایک نور ہے، ایک چراغ ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین، دنیا کی دوڑ دھوپ اور عارضی سہاروں پر بھروسہ چھوڑ دیجئے، اپنے دل کو اللہ کی اس دعا کے سپرد کر دیجئے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہمارے دکھوں کا مداوا، ہماری فکر کا علاج اور ہمارے قرض کا حل ہے۔ آج ہم ایک ایسی عظیم دعا کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا ماخذ صحیح بخاری جیسی معتبر کتاب ہے۔ یہ کوئی عام دعا نہیں بلکہ یہ وہ کلمات ہیں جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو سکھائے تھے، اور پھر انہی کلمات نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی تنہا بیٹھے ہیں اور ان کے چہرے پر غم اندوہ کے سائے ہیں۔ ان کے دل میں شفقت جاگی۔ آپ ان کے قریب تشریف لے گئے اور پوچھا، اے میرے صحابی، کیا بات ہے؟ یہ وقت نماز کا بھی نہیں، ذکر و تلاوت کا بھی نہیں۔ اس وقت تو لوگ اپنے کاروبار اور روزی روٹی میں مشغول ہوتے ہیں اور تم مسجد میں یوں غمگین بیٹھے ہو، خیریت تو ہے؟ وہ صحابی آنکھوں میں آنسو لیے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، فکر ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، پریشانیاں اور غم ایسے ہیں کہ دل ٹوٹنے لگا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ اس سب سے نجات کیسے ملے گی۔ سامعین کرام، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت محبت اور شفقت سے فرمایا، غم نہ کرو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں جنہیں تم صبح اور شام پڑھا کرو۔ اللہ کے حکم سے یہ کلمات تمہارے غم کو دور کر دیں گے، تمہارے دل کو سکون بخشیں گے، تمہارے قرضے ادا ہو جائیں گے اور مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ عظیم دعا سکھائی اور تاکید فرمائی کہ صبح شام اس کو معمول بنا لو۔
سامعین، وہ صحابی خود گواہی دیتے ہیں کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت کے مطابق ان کلمات کو پڑھنا شروع کیا تو عجیب کرشمہ ہوا۔ قرضے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے، اللہ نے ان کے لیے ایسے راستے بنا دیے کہ سب ادا ہو گئے۔ پریشانیاں جو دل کو جکڑ چکی تھی وہ آہستہ آہستہ چھٹنے لگی، اور دل میں ایک ایسا سکون اور اطمینان اتر آیا جس کا پہلے کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ یہ وہ دعا ہے جس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، اور جس کے اثرات کو ایک صحابی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی زندگی میں پایا۔ میرے عزیزو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک دعا جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ایک صحابی کی زندگی کو بدل سکتی ہے، تو کیا وہ آج ہمارے دلوں اور ہماری زندگیوں کو بدل نہیں سکتی؟ کیا وہ ہمیں قرضوں، پریشانیوں اور ڈپریشن سے نجات نہیں دلا سکتی؟ یقیناً دلا سکتی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، صبح شام دل کے یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین، آئیے آج ہم اس عظیم دعا کی حقیقت اور فضیلت پر غور کرتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ وہ دعا یہ ہے جو قرض، پریشانی اور ڈپریشن جیسے بظاہر ناقابل حل مسائل کے لیے ایک روشن چراغ ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں غم اور فکر سے، کمزوری اور سستی سے، بزدلی اور بخیلی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ یہ الفاظ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی سہارا ہے جس سے مومن کے دل کو طاقت اور حوصلہ اور سکون میسر آتا ہے۔ انسانی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کبھی مسرتوں اور خوشیوں سے بھری ہوتی ہے اور کبھی غموں اور تکالیف سے گزرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، لہٰذا دکھ اور تکالیف یہاں لازمی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مشکلات کے درمیان اپنے بندوں کے لیے وہ نسخے عطا کیے ہیں جن سے دل کو سکون اور زندگی کو آسانی میسر آتی ہے۔ انہی میں سب سے عظیم نسخہ دعا ہے۔ اس دعا کا ہر جملہ زندگی کے کسی بڑے مسئلے کا علاج ہے۔ غم اور فکر سے حفاظت دراصل انسان کے ذہن کو آزاد کرنے کا نسخہ ہے، کیونکہ اکثر دکھ جسم سے زیادہ دل اور دماغ کو توڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مومن کا حال بڑا عجیب ہے، خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں خیر ہی خیر ہے۔ گویا دعا کے ذریعے مومن اپنے دل کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دیتا ہے اور یوں مایوسی اس پر قابو نہیں پاتی۔ قرآن میں ایک اور دعا آئی ہے: ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ یہ دعا اہل ایمان نے پڑھی تو جنہیں آزمائش میں ڈالا گیا۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مشکل وقت میں سب سے بڑی دولت صبر ہے، اور صبر اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا بندہ جب دعا کے ذریعے اپنے دل کو مضبوط بناتا ہے تو وہ مشکلات میں ٹوٹنے کی بجائے اور زیادہ جرأت مند ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کو دکھ، قرض اور غم کی گھڑیوں میں سب سے پہلے دعا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے در پر دستک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے: ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ زندگی ایک بڑا مسئلہ قرض ہے۔ قرآن نے قرض کو سنجیدگی سے بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، کیونکہ قرض صرف جیب کو خالی نہیں کرتا بلکہ روح کو بھی بے چین کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا: قرض انسان کی عقل کو بگاڑ دیتا ہے اور وعدے توڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ، میں اپنے حلال سے مجھے کفایت دے اور اپنے فضل سے مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنا۔ یہ دعا قرض کی پریشانی میں ڈوبے شخص کے لیے امید کی کرن ہے۔
قرآن میں قرض کی ادائیگی کے بارے میں فرمایا گیا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، یعنی اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے آسانی تک مہلت دو۔ یہ آیت صرف مقروض کے لیے تسلی نہیں بلکہ قرض دینے والے کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ وہ سختی نہ کرے بلکہ مہلت دے۔ یہاں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دعا کے ساتھ عملی رویہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ دعا سکھائی اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر۔ اس دعا میں قرض اور تنگی سمیت ہر بوجھ سے نجات کی درخواست ہے، کیونکہ اصل میں قرض سے نجات صرف پیسوں سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور دل کی قوت سے ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ قرض کی وجہ سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے رشتوں سے کٹ جاتے ہیں، زندگی کے حسین لمحات کھو دیتے ہیں۔ لیکن جو بندہ صبح شام یہ دعائیں مانگتا ہے اور ان پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پریشانی اور ڈپریشن آج کے دور کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ لاکھوں لوگ ایسی کیفیت سے گزرتے ہیں جہاں انہیں نہ نیند آتی ہے نہ دل مطمئن ہوتا ہے۔ اسلام نے اس کا حل بھی دعاؤں میں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص غم یا فکر میں ہو وہ یہ دعا کرے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ دعا میں بندہ اپنی مکمل بے بسی کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور مانتا ہے کہ میرا ہر حال تیرے حکم میں ہے۔ یہی یقین دل کو سکون دیتا ہے۔ قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ذکر ہوئی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا دکھ اور بیماری میں ڈوبے دل کے لیے مرہم ہے۔ ایوب علیہ السلام کی طرح اگر بندہ دکھ میں اللہ سے رجوع کرے تو اللہ کی رحمت اس کے دل پر اترتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں مایوسی کا علاج یوں بتایا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ دعا کے الفاظ دراصل امید کا سہارا ہے۔ بندہ جب بار بار انہیں دہراتا ہے تو دل کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں۔ ڈپریشن کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ناکامیوں کو مستقل حقیقت سمجھ لیتا ہے، لیکن دعاؤں میں یہی پیغام ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھیں، طائف کی تکلیف ہو، بدر کی گھڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کے ذریعے اپنے رب سے مدد مانگتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کا یقین اور اللہ کی رحمت سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ مختصر مگر انتہائی جامع دعا ہے جو قرآن کریم میں بھی بیان ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ یہ دعا دراصل ایک ایسا جملہ ہے جو بندے کو دنیا کے ہر خوف، ہر بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، تو وہ اپنے دل کا سہارا دنیا سے اٹھا کر براہ راست اللہ پر رکھ دیتا ہے۔ یہی ایمان کی معراج ہے، یہی وہ یقین ہے جو انسان کو حوصلہ دیتا ہے، اور یہی وہ دعا ہے جو مشکلات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے۔ قرآن میں یہ دعا اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام کو جنگ احد کے بعد سخت زخمی اور کمزور حالت میں دشمن کے مقابلے کے لیے نکلنے کو کہا گیا۔ اس موقع پر قرآن نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، یعنی جنہیں لوگوں نے کہا کہ تمہارے دشمن نے بڑی فوج جمع کر لی ہے ان سے ڈرو، تو وہ اور زیادہ ایمان میں بڑھ گئے اور کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ آیت اور یہ دعائیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ زندگی میں جب حالات کا دباؤ بڑھ جائے، جب دشمن طاقتور لگنے لگے اور جب قرض اور پریشانیاں کا پہاڑ سامنے کھڑا ہونے لگے، تو بندے کو یہ فوراً کہنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ دعا دل کو سکون بخشتی ہے اور مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے، آگ کے شعلے بجھ گئے اور آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دعا صرف زبان پر لانے کا عمل نہیں بلکہ دل کے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہوتا ہے تو مشکلات خود بخود چھوٹی لگنے لگتی ہیں اور اللہ اپنے بندے کو وہاں سے مدد دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج کے زمانے میں جہاں مہنگائی، بیماری، قرضے اور معاشرتی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، یہ دعا ہر گھر کے لیے ڈھال ہے۔ جب انسان قرض کے دباؤ میں گھٹنے لگے تو یہ پڑھ لے، جب بیماری میں علاج کے دروازے بند لگیں تو یہ پڑھ لیں، جب دشمن یا لوگوں کی مخالفت کا سامنا ہو تو یہ پڑھ لیں۔ یہ دعا محض الفاظ نہیں بلکہ ایک یقین ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سہارا صرف اللہ ہے۔ جو بندہ یہ دعا دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے اس کے اندر ایک نیا حوصلہ جنم لیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اگر اللہ میرے لیے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ دعا ایک ایسا خزانہ ہے جو ہمیں مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آتا ہے۔ یہ مختصر مگر انتہائی پر اثر دعا قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے آئی ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے 9.5 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی بلکہ ان کے دشمن ہو گئے، مذاق اڑایا، تکلیفیں دیں، تو انہوں نے آخرکار اللہ کے حضور یہ دعا کی، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، یعنی نوح نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں تو میری مدد فرما۔ یہ دعا دراصل ہر اس بندے کے لیے ایک سہارا ہے جو زندگی میں کسی مسئلے یا دباؤ کے آگے بے بس ہو جائے، چاہے وہ قرض کا بوجھ ہو، بیماری کی شدت ہو، دشمن کی زیادتی ہو یا لوگوں کے طعنے اور دباؤ ہوں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے ربی انی مغلوب فانتصر تو وہ اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اور جب مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے تو کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بندہ جب اپنی محنت کر لے، اپنا فرض ادا کرے تو اس کے باوجود حالات اس کے قابو سے باہر ہو جائیں تو پھر وہ اللہ سے مدد مانگے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن جب کوئی راستہ باقی نہ رہا تو اللہ کے سامنے جھک گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ دیا، ان کے دشمن غرق کر دیے گئے اور نوح علیہ السلام کو نجات عطا ہوئی۔ اس دعا کا خاص کمال یہ ہے کہ یہ دل کے اندر چھپے ہوئے بے بسی کے احساس کو براہ راست اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ آج ایک عام انسان بھی اپنی زندگی میں ایسے حالات سے گزرتا ہے جہاں وہ کہتا ہے اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ کبھی قرض بڑھ جاتا ہے اور آمدنی نہیں ہوتی، کبھی بیماری ایسی ہو جاتی ہے جس کا علاج مشکل لگتا ہے، کبھی گھر کے جھگڑے یا لوگوں کے دباؤ سے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر یہ دعا مانگی جائے تو انسان کو سکون بھی ملتا ہے اور اللہ کی مدد کے دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی اصل طاقت اللہ پر بھروسہ ہے۔ جب بندہ اپنی بے بسی اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے فیصلے کرتا ہے جو انسان کی سوچ سے بھی آگے ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے لیے کشتی کا انتظام، بارش اور طوفان کا نظام سب اللہ نے بنایا۔ اسی طرح جو آج یہ دعا مانگے اللہ اس کے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جو شخص قرض یا پریشانی، دشمن یا کسی دباؤ سے تنگ ہو اور اس دعا کو اپنا ہتھیار بنا لے، دل کی گہرائی سے کہے ربی انی مغلوب فانتصر، یہ الفاظ چھوٹے ہیں لیکن ان میں ایک کمزور بندے کی فریاد ہے اور اللہ کی طاقت پر مکمل یقین چھپا ہوا ہے۔ یہی دعا ہر کمزور کو طاقتور بناتی ہے اور ہر مغلوب کو غالب کر دیتی ہے۔ قرض کے بوجھ سے نکلنے کے لیے ایک خاص دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سکھائی جب ایک صحابی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ قرض انسان کے صرف بٹوے خالی نہیں کرتا بلکہ دل کو بھی تنگ کر دیتا ہے، چہرے پر سے مسکراہٹ چھین لیتا ہے اور انسان کو رشتوں اور تعلقات میں کمزور بنا دیتا ہے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ چند الفاظ عطا فرمائے تاکہ وہ اللہ کے در پر رجوع کریں اور غیب سے مدد ان تک پہنچے۔
پہلا حصہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے اے پروردگار مجھے اتنا وسیع عطا کر دے، اتنا عطا کر دے کہ میرا دامن کبھی حرام کی طرف نہ بڑھے۔ غور کیجئے، اکثر لوگ قرض میں پھنس کر حرام ذرائع کی طرف جھکنے لگتے ہیں، کبھی سودی قرض، کبھی جھوٹ، کبھی ناجائز کاروبار۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل ضرورت پیسے کی نہیں بلکہ دل کے اطمینان اور حلال روزی کی ہے۔ جب اللہ اپنے فضل سے رزق حلال وسیع کر دیتا ہے تو انسان کے ہاتھ خود بخود حرام سے رک جاتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، یہاں بندہ اللہ کے سامنے اپنی سب سے بڑی کمزوری بیان کرتا ہے۔ محتاجی، قرض اور پریشانی کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ انسان دوسروں کا دست نگر ہو جاتا ہے، ان کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل غنا مال سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ہے۔ غنا کا مطلب صرف دولت مند ہونا نہیں بلکہ دل کا مطمئن ہونا ہے۔ چنانچہ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سوا کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ اس کے لیے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ وہ خودداری اور عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس دعا کی عملی تاثیر بھی صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ جسے یہ دعا سکھائی گئی اس نے چند ہی دنوں میں اپنے قرض سے نجات پا لی اور اللہ نے غیب سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہے اس کے لیے اللہ وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ دعا صرف قرض اور مالی پریشانی کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو سہارا دیتی ہے۔ کوئی کاروبار میں مشکلات کا شکار ہے، کوئی نوکری کے چکر میں پریشان ہے یا کوئی عزت کے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، وہ دل سے یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی غیبی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ یہ دراصل عزت اور خودداری کی دعا ہے۔ یہ دعا انسان کو اس مقام پر کھڑا کرتی ہے جہاں وہ کسی مخلوق کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف خالق کے در پر جھکنے والا بن جاتا ہے، اور یہی مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ دعا قرآن میں بھی بیان ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بارہا اس پر توجہ دلائی۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی ہر پریشانی کی جڑ ایک ہی ہے، انسان کا سہارا مخلوق پر ہونا۔ جب ہم دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے رحم و کرم پر زندگی گزارتے ہیں تو دل میں خوف، غم، بے بسی اور دباؤ بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن یہ دعا ہمیں سیدھا اللہ کے در پر لے جاتی ہے۔ پہلا حصہ ہے حسبی اللہ، یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دل سے کہتا ہے مجھے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ کسی طاقتور کی، نہ کسی سہولت کی، میرا اصل سہارا میرا رب ہے۔ جب یہ کیفیت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو قرض کا خوف، بیماری کا دباؤ یا معاشرتی مسائل کا بوجھ سب ہلکا لگنے لگتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے لا الہ الا ہو، یہاں بندہ اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی رازق نہیں۔ یہ الفاظ دراصل دل کو شرک کے چھپے ہوئے اندھیروں سے بچاتا ہے۔ اکثر ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرے گا، مگر دل میں کسی دوست، رشتہ دار یا افسر پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ یہ دعا دل کو سیدھا اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے۔ تیسرا حصہ ہے علیہ توکلت، یہ جملہ بندے کے ساتھ یقین کا اعلان ہے کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ یہاں صرف زبانی اقرار نہیں بلکہ عملی فیصلہ بھی شامل ہے، یعنی بندہ حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، دنیاوی دباؤ کے باوجود حق کا دامن نہیں چھوڑتا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ جب میں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ چوتھا حصہ ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ بندہ اپنے دل کو یاد دلاتا ہے کہ میرا سہارا کوئی معمولی طاقت نہیں بلکہ وہ ذات ہے جو عرش عظیم کی مالک ہے۔ اگر کسی کے قبضے میں کائنات ہے تو میری چھوٹی بڑی مشکلات اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ دعا پریشانی کے لمحات میں انسان کے دل کو سکون بخشتی ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہی دعا پڑھی اور اللہ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی بنا دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعا کو مشکل ترین حالات میں پڑھا اور اللہ نے مدد کے دروازے کھول دیے۔ آج کے دور میں جب ڈپریشن، تناؤ، معاشی مشکلات اور بیماریوں نے انسان کو گھیر رکھا ہے، یہ دعا دل کے لیے ٹونک ہے۔
جو شخص صبح شام اخلاص کے ساتھ اسے دہراتا ہے وہ اللہ کے خاص امان میں آ جاتا ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اس کی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، بیماریوں کے علاج کے راستے کھلتے ہیں اور دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی دوا نہیں دے سکتی۔ یہ دعا دراصل ایک ایمان کی ڈھال ہے۔ جب مومن اسے اپنا ہتھیار بناتا ہے تو کوئی خوف، کوئی غم اور کوئی دباؤ اسے توڑ نہیں پاتا۔